بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 2 ہے، تختے نمبر 2۔ تختے نمبر 2 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکبات۔ مرکبات وہ تختی ہوتی ہے، ملے جلے ہوئے حروف ہوتے ہیں، ان کا ایک مرکب بنایا جاتا ہے کہ بچوں کو حرفوں کی پہچان ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب بعض سمجھ نہیں پاتے، جیسے کہ لام کو اس طرح سے آدھی شکل میں لکھ کر ساتھ الف لگا دیا جاتا ہے، لا۔ ایک لام اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے، ایک یوں کر کے، اور پھر الف کو آڑی شکل میں لے کے جایا جاتا ہے، لام الف۔ پھر دوسرا لام یوں ہوتا ہے گول، اور اس طرح سے گول سیدھا لے جایا جاتا ہے۔ تو اب یہ تینوں چیزیں صورتیں لام کی ہیں، اس طرح سے لام لکھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب لام کو کسی دو حرفی کے ساتھ ملانے کی کیا ترکیب ہوتی ہے؟ اس طرح سے ہوتا ہے، لام کو اس طرح سے آدھی شکل میں لکھ کر ساتھ جیم بنا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو لام ہے اس کو 3 حرفی شکل کے اندر کس طرح سے لکھا جاتا ہے؟ جیسے کہ با کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں ہم، با کی آدھی شکل، پھر لام کی آدھی شکل اس طرح سے ہوگی، اور پھر با۔ 3 حرفی کے اندر لام کی شکل اس طرح سے ہوگی، دونوں طرف سے یا تو نکلا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب کاف کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک کاف یہ ہے اور ایک کاف یہ ہے، صحیح۔ اب ایک کاف کی صورت تو یہ ہے کہ یہ کاف الف، ٹھیک ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جو دوسرا کاف ہے اس کو اکثر بچے جو ہے نا کاف نہیں پڑھتے، وہ اس کی جو یہ نشاندہی ہوتی ہے اس کو کاف مانتے ہی نہیں ہیں، وہ لام پڑھ دیتے ہیں بچے، تو یہ بھی کاف کی علامت ہوتی ہے، اس کو بھی کاف کہا جاتا ہے۔ اور تیسری کاف لکھنے کی، عربی کے لکھنے کا انداز کاف کا کچھ اس طرح سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں الف ملا دیا جاتا ہے، کاف الف۔ ٹھیک ہے، 3 جیسے کہ یہ والا میم ہوتا ہے نا، اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوتی ہے عربی کے اندر، اس طرح سے بھی ہوتی ہے، دونوں طرح سے ہوتی ہے، اس طرح سے بھی ہوتی ہے اور اس طرح سے بھی ہوتی ہے۔ اور جو یہ والا میم ہے اس کی شیپ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ یہ سب سمجھ لیں، یہ با میم، یہ بھی با میم، اس کو ہم سا میم بھی کر سکتے ہیں، نون میم بھی کر سکتے ہیں، تو یہ سمجھانے کے لیے تھا۔ ٹھیک، پھر وہی نون کی آدھی شکل اور ساتھ میں یا، یہ جتنے بھی میں نے آپ کو بتائے تھے ان کی اشکال اس طرح سے ہی آتی چلی جائیں گی، جیسے کہ یہ نون، با، لام، ان دونوں کا ہم کیوں ملا رہے ساتھ میں؟ تاکہ نون اور با کے نقطے کی بچوں کو پہچان ہو۔ یا، تا، لام، یا اور تا میں بچوں کو فرق کرنا ہے۔ با کو جب ملائیں گے 2 حرفی کو تو جیم با اس طرح سے ہوگا، ہا سا، ہا بھی اس طرح سے ہوگا، ہو با، او بھی اس طرح سے ہوگا، ٹھیک ہے، تینوں اس طرح سے ہوں گے۔ لیکن جب یہ 3 حرفی کے ساتھ ملیں گے تو کس طرح سے ہوں گے؟ جیسے یا، میں نے بتایا تھا نا، جب ہم یا کو لکھیں گے شروع میں کسی کے ساتھ اٹیچ کریں گے، با، یا، نون، تا، سا، تو ان کو اس طرح سے اٹیچ کریں گے، تو اس کے ساتھ جب جیم آئے گا، یہ جیم با، یا جیم با، ٹھیک ہے، با، خو، تا۔ اکثر بچے جو ہے نا اس کو نون جیم تا پڑھتے ہیں، اس کو نون کا نقطہ سمجھ لیتے ہیں، اس کو با کا، اور اس کو اس طرح، لیکن اگر یہ جیم کا نقطہ اگر اس کو سمجھتے ہیں تو جیم کا نقطہ ادھر آتا ہے، ادھر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ با، خو، تا ہے، ٹھیک۔ اور یہ میں آپ لوگوں کو اس کا بھی بتا دوں، رو 3 طرح سے لکھی جاتی ہے، جیسے کہ جیم رو، خو زا، یا رو، یہ 3 طرح سے لکھی جاتی ہے۔ تو جب بھی قرآن کریم میں اس طرح سے آئے تو یہ رو ہوتی ہے، اور زا بھی اس طرح سے ہوتی ہے، رو زا، دونوں اس طرح سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آئین کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا
خو پڑھتے ہیں. میں نے جیسے بتایا با نون خو، جیسے خو جب ملتا ہے تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن جب عین ملتا ہے کسی کے ساتھ تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب عین شروع میں آ جائے تو کس طرح سے لکھا جاتا ہے؟ عین جیم غین ہا. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ 3 ورڈز کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو کس طرح لکھا جاتا ہے؟ اس طرح سے با عین دال تا غین دال. ٹھیک ہے. عین ہوتا ہے یہ. بچے با ہا دال تا خا دال پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. فا واو، یا قوف اور فا اور تا، دیکھیں کے اندر یہ گول دائرہ موجود ہوتا ہے، اور تا ہوتی ہے وہ بالکل سادی ہوتی ہے با کی طرح. ٹھیک ہے. تو یہ بچے اس کے اندر بھی کنفیوژن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے ہمیں.